اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سامعین و حاضرین اور ناظرین، آج 14 ربیع الاول 1445 ہجری ہے۔ آج کی نشست سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ سامعین و حاضرین، یہ خطاب بہت شروع کے دنوں میں کر دینا چاہیے تھا، لیکن جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق بندہ جستجو اور کوشش کر سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ آستان عالیہ زمزم شریف کی شان ہے کہ الحمدللہ روزانہ بھلے صبح درس قرآن ہو، درس قرطاس سے دل ہو یا درس اصلاح معاشرہ ہو، میلاد پاک کی محفل ساتھ ساتھ منائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ہم تمام پر۔ الحمدللہ عرصہ دراز کافی زمانوں سے، آباء و اجداد کے زمانوں سے آباء و اجداد نے بھی یہ ذمہ داری نبھائی۔ الحمدللہ ہماری پرکھوں کی ایک تاریخ ہے کہ ان کی جتنی حیاتیں قائم تھیں، جتنی بھی ان کی زندگیاں قائم رہیں، وہ آقا کا ذکر ہی کرتے رہے۔ پھر اتنی زیادہ تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف بابا جی خاکسار، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آپ ایک عظیم الشان عاشق رسول تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ بات کیے بغیر، آپ کی کیفیات دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگ جاتے تھے۔ وہ سلسلہ جو قبلہ سائیں طورباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے دادا مرشد اور سائیں پیندہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے نانا مرشد، اور آپ کے آباء و اجداد قبلہ بابا جی سرکار فیروز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا نویس، غرض کی سلسلہ بہت عرصوں سے جاری و ساری ہے۔ اچھا سامعین، جب میں اس خطاب کی تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ تجویز نہیں ہو رہا تھا کہ میں عنوان کیسا انتخاب میں لے کے آؤں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آقا کی شان بیان کرنا اور اس طرح بیان کرنا کہ دل راضی ہو جائے، من راضی ہو جائے،
ایک بڑا دقیق سا معاملہ ہے، انسان کوشش ہی کر سکتا ہے۔ میں نے پھر اپنے تمام خطاب دیکھے، جو پڑھے، جو درس و تدریس میں کیا، جو میں نے آقا علیہ السلام کی شان پر جو کتاب لکھی، درس قرآن کیا، سب کچھ الحمدللہ۔ تو میں تھوڑا سا بوکھلا گیا کہ اب میں بات کروں تو کیا کروں، میں تو روز ہی بات کرنے والا ہوں آقا کی شان پر۔ پھر میں نے موجودہ حالات کو اپنے جائزے میں رکھا، اور میں نے پھر یہ مسلسل 10-12 دن سے پھر ایک عنوان کا انتخاب کیا، ایسے عنوان کا انتخاب کیا کہ جو بالکل منفرد اور مختلف ہے۔ ایک ہوتا نا بندہ کسی بات کو دوسرے پر زبردستی مسلط کرتا ہے، نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا کی جو شان ہے نا، وہ بلند و بالا ہے، تمام شان پاک کے مرہون منت ہے۔ پھر میں نے میلاد پاک کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس کے اندر 3 بہت بڑی خوبیاں ہیں آج کے اس درس میں، آج کی اس نشست میں۔ ایک تو یہ خطاب مکمل طور پر غیر جانبدارانہ ہے، بالکل قرآن پاک کی روشنی میں بات ہوگی۔ اور دوسری بات کہ اس میں کسی بھی مسلک کے بندے کے ساتھ بحث نہیں ہے۔ اور تیسری اور بہت ضروری اور بہت خاص بات کہ آج کی اس نشست میں ہم میلاد پاک سے کس طرح فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں، اس متعلق بات ہو۔ آج کی نشست 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصے کے متعلق یہی گزارش ہے آپ سے، اس سے پہلے میں نے یہ الفاظ نہیں دہرائے، آج کہہ رہا ہوں۔ زمانہ بیت گیا مجھے آقا کی شان بیان کرتے کرتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن آج میں آپ سے خصوصی گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے خطاب کو آپ تمام جو کلاس میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو کیمرے کے اس پار بھی ہیں، اور جو یہاں پر ایک جمع غفیر جو اکٹھا ہے یہاں پر، جو ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ بھی، اور جہاں جہاں تک یہ بات، میری آواز دنیا کے جس کونے تک جا رہی ہے، آپ نے آج مجھ پر ایک احسان کرنا ہے۔ آج آپ نے مجھ پر احسان یہ کرنا ہے کہ میری اس گفتگو کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے، بس یہ آپ سے میری گزارش ہے۔ اور یہ جو دربار شریف کا جو چینل ہے نا، زمزم شریف کا صوفی رنگ، اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اس میں صرف محبت کی بات ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ساتھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو اس کے اندر سے معلومات ہی معلومات ملیں گی۔ اس چینل کی سب سے بڑی خوبصورت اور نفیس عادت یہ ہے کہ اس میں صرف قرآن و حدیث سے بات کی جاتی ہے، کسی پر اپنی مرضی کو مسلط نہیں کیا جاتا، نہ کوئی بات زبردستی ٹھونسی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ انسان فطرتاً دباؤ کو برداشت نہیں کرتا، وہ دباؤ برداشت نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ دربار عالیہ زمزم شریف میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو آئیں اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیں چلتے ہیں گنبد خضرا کے سائے میں، اس تصور سے، اس خیال سے اور اس قیاس قوی سے کہ آقا ہماری اس نشست کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری آج کی نشست کے
جو مہمان خصوصی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ احباب کے سامنے ایک کلمہ پڑھا، قرآن پاک کی کسی آیہ مبارکہ کا میں نے انتخاب نہیں کیا، سینکڑوں کے حساب سے میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہیں، اور ایک ایک آیہ مبارکہ کے اندر سے الحمدللہ ایک ایک آیت کے اندر سے آقا کی شان سینکڑوں عنوانات پر آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے۔ آج میں نے قرآن پاک سے ذرا باہر ہو کے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے، اور آج کا جو مضمون ہے ہمارا وہ فلسفہ میلاد شریف ہے، یا میلاد شریف کا فلسفہ ہے۔ یہ میلاد شریف ہے کیا؟ میں نے آپ احباب کے سامنے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب دنیا جہان کی ڈکشنریوں کو کھنگال لیں، آپ کو کلمے کا ترجمہ یہی ملے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ حال کا ذکر ہے، پریزنٹ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ میرا یہ عنوان ہے آج کا، اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ کلمہ پاک ہے، یہ وہ کلمہ شریف ہے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد ہی بندہ دائرۂ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے ایک حویلی ہے بہت بڑی، اس میں جو داخلے کا راستہ ہے، وہ جو بڑا دروازہ ہے، اس دروازے میں داخلے کے لیے اس دروازے کو عبور کرنا پڑے گا، تو قبلہ اس حویلی اسلام میں داخل ہونے کے لیے، کیفیت اسلام میں داخل ہونے کے لیے، قلعہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس دروازے سے گزرنا ہے، اس دروازے کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب مجھے بتائیں، زیادہ پڑھے لکھے بندوں کی بات نہیں کر رہا، جو تھوڑے تھوڑے پڑھے ہیں، جن کو ہے اور ہیں کا فرق پتہ ہو، جن کو تھا یا تھی کا فرق پتہ ہو، وہ اتنی بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کلمے کے اس حصے میں حال کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں جب پڑھا جاتا تھا تب بھی رسول ہیں، آج سے 100 سال پہلے پڑھا گیا تب بھی اللہ کے رسول ہیں، آج پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارے بعد 100 سال بعد پڑھا جائے گا، جب تک یہ کائنات کا تانا بانا ہے تو یہی کہا جائے گا اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے بھی یہی پڑھا کہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بھی یہی پڑھا کہ اللہ کے رسول ہیں، ہماری نسلوں میں جتنے سلاسل سلسلے چلتے رہیں گے تو یہی ترجمہ ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہیں تو کلمے کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے سے بندے کے اندر ایمان سدا بہار آ جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ کی سمجھ میری بات آ رہی ہے نا؟ بہت مشکل گفتگو تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان بیان کرنی ہم نے کلمہ شریف سے، ٹھیک ہے جی؟ کلمہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے۔ میں وہ فلسفہ بیان نہیں کروں گا، وہ بات بیان نہیں کروں گا، وہ معجزات، وہ آپ کی شان پاک کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، بات آج ہوگی اللہ کے رسول ہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کلمے کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور حاضر ناظر ہیں. اچھا حاضر کی بات ذرا سماعت فرما لیجئے تاکہ ہم جو سلسلہ لے کے چل رہے ہیں نا تو ذرا اچھے طریقے سے ہمارے ذہنوں میں محو ہو جائے. حاضر اور ناظر ان دونوں کے پہلے مطلب سمجھ لیجئے. میں کسی کو فورس نہیں کر رہا، میں آپ کو سچی اور ستھری کتاب قرآن پاک کے اندر سے آقا کی شان بیان کر رہا ہوں. ایک ہے قبلہ حاضر اور ایک ہے ناظر. حاضر کو اگر عام اصطلاح میں لیں تو اسے کہتے ہیں موجود. جیسے دیکھیں آپ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں، جتنے بھی ڈیوٹی والے، الحمدللہ، بسم اللہ بسم اللہ. کل وقت لوگ باتیں کریں گے بھئی کیسے کیسے مہمان آ کے بیٹھا کرتے تھے ہیں. تو آپ سمجھیں جتنے بھی یہاں موجود ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، آپ یہاں پر حاضر ہیں، آپ یہاں پر حاضر ہیں. اور دوسری بات، یہ جو آپ نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں، یہ جو آپ ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کل جب یہ بن جائے گی اور پھر جب جو اگلے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے تو حاضر بعد ہیں اور ناظر بعد ہیں. لیکن جو حاضر اور ناظر ہے وہ آپ موجود ہیں یہاں پر. آپ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہے. ناظر ناظرین سے نکلا ہے. آپ موجود بھی اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اور کل جب یہی پروگرام جو آپ بنا رہے ہو میلاد پاک کا، اور آج الحمدللہ 14 ربیع الاول اور 1445 ہجری ہے، تو جب یہ آپ بنا رہے ہو، یہ تو آج بن گیا، اگلے سال جب دیکھا جائے گا تو یہ ناظریت میں آتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ ناظرین دیکھیں گے تو اس وقت کلاس روم میں آپ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کی ہم تعریف کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. آپ علیہ السلام کو زمزم شریف آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا تو ایمان ہے کہ زمزم شریف میں جہاں یہ محفل پاک ہو رہی ہے، یہ ٹکڑا سیدھا مدینہ پاک میں پیش ہو گیا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں. آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے. واٹس ایپ پہ بیٹھ کر دنیا کے کس کس کونے پہ بات ہو سکتی ہے. آپ کے پاس زندہ مثالیں ہیں. یہ جو موجودہ ٹیکنالوجی، یہ جو لیٹسٹ ایکوپمنٹس ہیں، یہ آپ کو اس بات کا اعادہ دلا رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں، دوسرا بندہ امریکہ میں بیٹھا ہو، آپ یہاں سے اسے دیکھ بھی رہے ہو، اس کو سن بھی رہے ہو. ایسا ہی ہے نا. تو ہم نے آج میلاد پاک کی شان کو ایک منفرد انداز میں پیش کرنا ہے، جو میرے مریدین نے اور میرے سامعین نے پہلے مجھ سے یہ نہیں سنا. سینکڑوں خطاب ہیں لیکن یہ خطاب آپ نے نہیں سنا. تو بات چل رہی ہے. اب جناب اس سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میلاد پاک کا ایک فلسفہ ہے. میلاد پاک کا ایک فلسفہ ہے. وہ فلسفہ کیا ہے کہ میلاد پاک کے صدقے کل کائنات کا تانا بانا ہے. مجھ سے ایک شخص نے کہا جی آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی، تو عیدیں تو ہم نے 2 سنی ہیں، عیدیں تو ہم نے 2 سنی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ بات سنو، تشریف رکھیں، بیٹھے ہیں وہ. میں نے کہا آپ چائے لیں گے یا کھانا لیں گے؟ چائے کا کہا. میں نے کہا کھانے کا وقت ہے، کھانا وانا کھاتے. کھانا وانا کھایا کھلایا. تو میں نے کہا جی ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ؟ کہتے ہیں جی زمزم شریف. میں نے کہا کس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں جی لکڑی کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا میرے منہ کے آگے بھی جو ٹیبل ہے یہ بھی لکڑی کا ہے، آپ جسے بیٹھے ہیں وہ بھی لکڑی ہے. تو بتائیں کہ اگر لکڑی ہی نہ ہو تو کرسی کون بولے گا؟ کوئی میرے اور آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی؟ کہتے نہیں ہوگی. میں نے کہا قبلہ اب آپ کو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. لکڑی ہے تو ٹیبل اور کرسی بنے. اگر لکڑی ہی نہ ہوتی تو یہ ٹیبل اور کرسی یا میز یا کرسیاں کیسے بنتی؟ بنا سکتے ہیں آپ؟ کہتے نہیں بنا سکتے. میں نے کہا پھر آپ کو ماننا پڑے گا
کہ ہمارے دربار کے مہمان خانے کی مسجد کی یہ شان ہے کہ یہ جو کرسیاں اور میز رکھے ہوئے ہیں یہ ایک الگ ہی خوبصورتی کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں، تو آپ یہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، اگر درخت ہی نہ ہوتا، اگر درخت ہی نہ ہوتا تو یہ کرسیاں میز ٹیبل وغیرہ کیسے بنتے؟ یہ جو بینچ رکھتے ہیں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ کیسے بنتے؟ یہ رحل پالان جس پہ قرآن پاک رکھا جاتا ہے، لکڑی کی الماریاں دروازے ہیں، یہ بن سکتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں بن سکتے تھے۔ میں نے کہا تو مطلب درخت ہو ہی نہ تو یہ سارا سامان نہیں بنتا؟ کہتے ہیں نہیں بنتا۔ میں نے کہا بڑی سیدھی سی بات ہے، مثال بڑی سیدھی سی ہے، آقا ہیں تو عیدیں ملی ہیں نا، آقا ہیں تو عیدیں ملی ہیں نا۔ آقا کی آمد سے پہلے کون سی عیدیں ہوا کرتی تھیں؟ آقا ہیں تو ہمیں عیدیں ہیں، ہمارے لیے شب بارات ہے۔ اور یہ جو عید ہے نا، عید الاضحیٰ اور عید القربہ، یہ اس عید کے صدقے ہیں۔ وہ عید آقا کی پیدائش کا یوم، جس تاریخ کو آپ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، نہ کچھ ہوتا، نہیں ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو بات بڑی سیدھی سی، آپ کہتے ہو جی عیدیں دو ہیں تیسری کیسے ہے؟ تو اگر تیسری بڑی عید عظمیٰ کہتے ہیں ہم، اگر وہ عید نہ ہوتی تو کون مساجد میں جا کر روزے رکھتا، کون اعتکاف کرتا، کون جانور خریدتا، کون قربانیاں کرتا؟ ان کو میری بات سمجھ آ گئی، بھلا انہوں نے میری بات کو تسلیم کیا اور اسے قبول کر لیا۔ اچھا اب ایک چیز اور ہے کہ اب غور کرتے ہیں کہ میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے۔ اعتراض کرتے ہیں نا احباب بھولے بھالے، بھئی میلاد پاک ہے، بھئی تمہیں میلاد پاک ہی مل گیا اور تمہیں کچھ نہیں ملا۔ آؤ سنو، آج فقیر کی زبان سے یہ سبق سنو کہ جی میلاد پاک میلاد پاک میلاد پاک۔ اچھا بتاؤ میلاد پاک میں کون سی خلاف شرع بات ہوتی ہے؟ میلاد شریف پہ آپ نے غور کیا ہے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، آقا کی نعت ہوتی ہے، نیک باتیں کی جاتی ہیں، نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، اچھے طریقے سے ایمان کی طرف اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اور جی لنگر ہوتا ہے، لنگر نہیں کھانا چاہیے، بھائی لنگر ہوتا ہے، بھائی بندہ مہمان آ جائے اسے کھانا نہیں کھلانا چاہیے، بندہ آ جائے اسے کھانا نہیں کھلانا چاہیے، جی کھلانا چاہیے۔ اچھا پھر یہ جو آپ سجاوٹ کرتے ہیں، میں نے کہا یاد رکھو بیٹا بات یہ ہے سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے، یاد رکھو کہ جھنڈیوں میں اور لائٹوں میں اسلام نہیں ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسلام کی نفاست کے لیے یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں، خوبصورتی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ میں نے کہا بات سنیں، اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم سخت گرمی میں جب اگست میں گرمی زوروں پہ ہوتی ہے تو ایسے حالات واقعات میں کیا ایسی مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھنا چاہیں گے جو ہو بھی کچی، جس کا فرش بھی نہ ہو اور جس میں اے سی پنکھے بھی نہ ہوں؟ کیا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، دیکھو محترم، یہ پنکھے، اے سی، غالیچے یہ اسلام میں نہیں ہیں، لیکن اسلام کو خوبصورت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں نے کہا وہ زمانہ تھا جب پتھروں پہ سنگلاخ چٹانوں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیا وہ زمانہ اچھا تھا یا یہ زمانہ اچھا ہے کہ نرم و ملائم غالیچے یعنی قالین بچھے ہوئے ہیں تم ان پہ نماز پڑھتے ہو؟ تو مجھے بتاؤ کہ کیا خرابی ہے پنکھا چلانے میں، کیا خرابی ہے اے سی لگانے میں، خرابی ہی کیا ہے سردیوں میں ہیٹر لگانے میں؟ اللہ نے ایک سلسلہ دیا ہے، اللہ نے ایک نظام دیا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اللہ نے سہولت دی ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے، اللہ نے خوشی دی ہے، اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے، تو تم ایسے موقع پر ایسی صورتحال میں اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟
اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو کہتے بات تو بڑی بھلے کی ہے، بات تو بڑی بھلے کی ہے، تو آپ یہ کر دیجئے، یہ اس سے کر دیجئے، بات بہت بھلے کی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ اس سلسلے کو سمجھیں، اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ ساری بات ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ میں نے کہا اس میں بگاڑ تو ہے کوئی نہیں، نفاست ہی نفاست ہے، تو اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا جب یہ باتیں انہوں نے سنی تو وہ چپ کر گئے۔ میں نے کہا چلو ایسا کرو، ایک کام کرو، کام تم یہ کرو کہ ہم چپ کر جاتے ہیں، تم ہی بتا دو کہ میلاد پاک ہمیں کیسے منانا چاہیے۔ چلے ہم تو ہوئے کم عقل، ہمیں تو بات نہیں ہے، چلو اب تم ہی بتا دو کہ ہمیں کیسے منانا چاہیے، ہمیں کیسے اس سلسلے کو چلانا چاہیے۔ خیر انہوں نے اپنے اپنے انداز میں جو ان کی روایتی قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، میں نے کہا چلو مان لیا تمہاری بات کو۔ میں نے ساتھ ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا ساتھ بات یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں، اس صورتحال میں افراط و تفرید سے پرہیز ہونا چاہیے، افراط و تفرید سے پرہیز ہونا چاہیے۔ اب افراط و تفرید کیا ہے؟ معزز سامعین یہ بھی سماعت فرما لیجئے، میں اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ بات بالخصوص کہہ رہا ہوں، افراط و تفرید۔ دیکھو افراط کیا ہے؟ افراط کا معنی ہے بڑھا دینا، افراد کا معنی ہے بڑھا دینا، اور جب بڑھایا جائے تو اس میں تم پاکی پلیتی کو چھوڑ دو، ادب کو چھوڑ دو، اور معیوب طریقے سے اس چیز کو افراد کی نظر کر دو، یعنی اس کے اندر وہ صدق، وہ سلامتی، وہ کشش، وہ محبت، وہ پیار نہ رہے۔ مثلاً یعنی یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ مخنث حضرات کا ناچنا گانا، عجیب و غریب قسم کے کرتب کرنا، چھلانگیں لگانا، اور ایسے بے ہنگم طریقے سے دھکم پیل سے ماحول کو خراب کرنا، یہ منع ہے اسلام میں، افراط منع ہے یہ۔ اب تفرید یہ ہے کہ مانو ہی نہ، سرے سے تسلیم ہی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ افراط و تفرید، ایسے ہی قبلہ۔ تو افراط و تفرید سے نکل کر حقیقت کو اور سچائی کو مانو، تو یہ ہے ادب۔ تم بندہ سے پوچھے، میں وہ آج بھی سن رہا تھا اور میں نام نہیں لیتا اس بندے کا، پتہ نہیں وہ کیا عجیب و غریب زبان، کون سی جنگل کی زبان بول رہا تھا، تو وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہم نے کیا ایسا الٹا کام کر دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو میلاد پاک میں سراسر اسلام ہے، سرے سے اسلام ہے۔ تو افراط و تفرید کو ہم بھی نہیں مانتے، اور جو لوگ افراط و تفرید کرتے ہیں یعنی کمی بیشی کرتے ہیں، ان کا تعلق کم از کم با ادب سنیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سوٹیں لگانا، یہ عجیب و غریب بھنگڑے ڈالنا، یہ عجیب طریقے سے بےہودگی سے شور شرابہ کرنا، ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تفرید وہ جو انکار کرتے ہیں، جیسے یہ جن کے لیے آج یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اب بات ایک اور بھی بڑی تکلیف دہ ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے کیسے کیسے رستے بنا لیے، انہوں نے پوری اپنی قوت لگا دی، اپنا پورا زور لگا دیا ہے، پورا زور لگا دیا، انتہا کا زور لگا دیا ہے کہ 12 ربیع الاول یہ تاریخ درست نہیں ہے۔ اب میرے پاس یہ کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، یہ کتابیں میرے پاس لائبریری میں بھی کتابیں کافی پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ان کی طرف نہیں جاتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر ایسی ایسی روایات ہیں، امام بیہقی ہیں، امام شافعی ہیں، جلال الدین سیوطی ہیں، اور ایسے کتنے سینکڑوں ایسے احباب ہیں جنہوں نے اپنے علم اور حکمت کے تحت تجربات اور اپنی شب و روز محنت کے صدقے
قرآن پاک کے اندر سے نشانیاں آیات کی ترجمانی میں یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا چلو ان کی مان لیتے ہیں، چلو ان کی مان لیتے ہیں کہ چلو 12 ربیع الاول نہیں تھا، چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، چلو ایسے کرتے ہیں۔ اچھا چلو 12 ربیع الاول نہیں تھا، ایسے کرو تم ماننے والے بنو، تم ماننے والے بنو کہ تم مانتے ہو، بات تو ماننے والوں کی ہو رہی ہے کہ تم مانتے ہو کہ 12 ربیع الاول نہیں تھا، چلو ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ تو جب تم 12 کو تسلیم نہیں کر رہے، تم کسی اور تاریخ کو تو تسلیم کرو نا۔ دیکھو نا، تم اگر 12 کو نہیں مانتے تو تم کسی اور تاریخ کو اپنے ذہن کے مطابق کبھی 9 بولتے ہو، کبھی 6 بولتے ہو، چلو وہی مان لو، وہی مان لو، چلو ایسا کر لو، لیکن مانو تو صحیح نا۔ اتنا زور لگا کہ اپنی ایڑیاں زمین سے اٹھا کر گلے پھاڑ پھاڑ کر تم بول رہے ہو کہ جناب 12 ربیع الاول نہیں تھا، تو چلو ٹھیک ہے، ہمیں تو منع کر رہے ہو 12 ربیع الاول نہیں تھا، تو چلو تم بتاؤ تمہارے نزدیک کون سی تاریخ تھی؟ اور اگر جو بندہ تاریخ 12 کی چھوڑ کے کسی اور تاریخ کا انتخاب کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا اس تاریخ پر اکتفا ہے اور وہ اس تاریخ کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر تم 12 کے علاوہ کسی اور تاریخ کو تسلیم کرتے ہو تو اپنی محبت کا، اپنے حب کا اظہار کرو۔ 12 کو جب ہم کریں گے ہم تمہیں بلائیں گے، اور 12 کو چھوڑ کر تم کوئی تاریخ رکھو، تم بلاؤ، ہم آ جائیں گے۔ لیکن یہ کیا پالیسی ہے کہ تم 12 سمیت پورے سلسلے کا انکار کر رہے ہو؟ دیکھیں نا، جب بندہ کسی کو مجبور کرتا ہے بھئی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن پر جب ایسا نہ کرو تو وہ کوئی اور شکل دیتا نا کہ ایسے کرو۔ ایسا ہی ہے نا، قانون ہے، ترتیب ہے کہ تم ایسا نہ کرو جی، تم چلو بھائی ٹھیک ہے، تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، تو پھر کیسا کرو؟ تم ایسا نہ کرو، تم ایسا کر لو۔ چلو یار ہم 12 نہیں مانتے، تمہاری تاریخ ہے، وہ کسی تاریخ پہ تو آ جاؤ یار، کسی تاریخ پہ تو آ جاؤ۔ ادھر سے ہمیں دیکھیں کتنے یہ خناس ہے، کتنے یہ بدبخت ہیں اور کتنے بد نصیب ہیں کہ دیکھو ہمیں چیخ چیخ کر 12 ربیع الاول سے منع کر رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں سے تو منع کر رہے ہو، ہمیں وہ تاریخ بتاؤ جسے تم تسلیم کرتے ہو۔ یہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں، اور یا جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو اتنا شقت اور جدوجہد کا مرحلہ کیوں سر انجام دے رہے ہو؟ تم ہمیں 12 تاریخ سے ہٹا رہے ہو تو تم اپنی مرضی کی تاریخ بتاؤ، لیکن شرط اس تاریخ کو تم بھی مانتے ہو، وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے یار، اس تاریخ کو بھی نہیں مانتے۔ تو عجیب سا جھگڑا ان کا، سمجھ نہیں آتی ان کی۔ تو اب کیا ہے نا، اب چلتے ہیں ان کے جو بڑے بزرگ ہیں، ان لوگوں کے جو بڑے بزرگ ہیں جناب ابلیس صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ ابلیس صاحب کی طرف، ان کے بڑے ہیں نا، ان کے بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہے۔ تو ان کے بزرگوں سے ملتے ہیں، جو ان لوگوں کے جو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب ابلیس صاحب جو ہیں، ہم ابلیس صاحب سے پوچھتے ہیں، ابلیس صاحب آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اب بات توجہ سے سننی ہے کہ جناب محترم، آپ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، ایک تو اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، اور میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے۔ یاد رکھیں یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ حقیقی نہیں تھا۔ اس پر بیان ہے پورا میرا گھنٹوں کا، سجدہ تعظیمی اور سجدہ حقیقی میں فرق۔ تو ٹھیک ہے جی، تم نے نہیں بات سنی، بتاؤ ایسا تم نے آدم میں کیا دیکھا تھا کہ تم نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ وہ کہتا ہے بتا دوں، بتاؤ۔ کہتا ہے میں اپنی برادری کے لوگوں میں بتاؤں گا۔ پھر اس نے اپنے یہ سارے چیلے چمچے کرچے کانٹے بلائے، اور ان کی موجودگی میں جو ان کے انکل صاحب ہیں یا ان کے جو شیطان صاحب ہیں، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ کتابوں میں تحریر ہے یہ بات۔ اس نے کہا میں آدم کو سجدہ کرنے کے لیے آگے بڑا، جھکا،
میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ میں اللہ کی بات مان لوں، میں سجدہ تعظیمی کر گزروں، لیکن جیسے ہی میں نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور چمکتا دیکھا، نور چمکتا دیکھا تو میں ڈر گیا کہ میں سجدہ کیوں کروں۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہی نور ہے، یہ وہی نور ہے جو آسمانوں کی بلندیوں پر تھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جب یہ کلمے کا نور آدم کی پیشانی میں دیکھا تو میں متکبر ہو گیا، مغرور ہو گیا، میں نے آدم کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ تو یہ کون ہوئے؟ ابلیس ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے۔ میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو انجیکٹ نہیں کر رہا، کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں میلاد پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جناب علی، شیطان نے کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا سجدہ تعظیمی کہ مجھے آدم علیہ السلام کے ماتھے میں پیشانی میں وہ نور نظر آیا۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی، بات یہاں تک نہیں رکتی، تم کہتے ہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں۔ اس کی روایت بھی سن لو کہ آدم خود بتا رہے ہیں میری پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ آدم علیہ السلام جہاں جاتے فرشتے پیچھے پیچھے ان کے جاتے اور اپنے ہاتھوں کو چوم کے آنکھوں پر لگاتے، آدم علیہ السلام کو ٹچ کرتے اور چوم کے اپنے ہاتھوں آنکھوں پہ لگاتے۔ آدم کہتے ہیں مالک یہ ماجرا کیا ہے، یہ شان کیا ہے؟ آسمان پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد یہ فرشتے مجھے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ مالک مجھے راز بتا دے، فرشتے مجھ پر اس قدر فرفتہ کیوں ہیں؟ رب نے کہا کن ہو جا۔ وہ جو نور آسمانوں کی بلندیوں پر آدم نے دیکھا، وہ نور آدم کے انگوٹھوں میں آ گیا۔ آج کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے چومتے انگوٹھے کیوں ہو؟ وہ نور آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا آدم اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھو، یہ ہے وہ نور جسے دیکھ کر فرشتے صبح و شام دن رات آپ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے تھے، آنکھوں پہ لگائے تھے۔ تو یہ تھا وہ نور جس نور کا شیطان، ابلیس، خناس، دجال، دجل انکار کر رہا تھا۔ تو آج مجھے بتاؤ جو آج بھی اس نور کا انکار کر رہے ہیں، جاؤ نادرا میں ان کا جا کر ڈاٹا دیکھو، نادرا والے تمہیں ان کا ڈاٹا دیں گے، ان کا تعلق اسی شیطان کے ساتھ ہے۔ شیطان بھی نہیں مان رہا تھا اس نور کو، وہ بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج جا کے ان کی پشتوں کو فرولو، ان کو دیکھو، تلاشو، جا کے ان کے ڈاٹے کو تلاش کرو، ان کے شناختی کارڈ پہ جو ولدیت ہے وہ ولد ابلیس لکھا ہوا ہے۔ ابلیس نے بھی یہی بات کی تھی نا۔ تو بھائی تم 12 کو نہیں مانتے، کوئی تاریخ بتاؤ، ہم اسی تاریخ پر آ جائیں گے۔ کوئی بات ہونے والی کرو یار، چلو 12 کو نہیں کرتے، تم بتاؤ کون سی تاریخ ہے؟ کہتے ہم تو مناتے ہی، اور یار تم مناتے ہی نہیں ہو تو پھر جو منانے والے انہیں کیوں منع کرتے ہو؟ آؤ تاریخی پس منظر میں اس کی حقیقت کو مزید دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ میں کیا ہے۔ اب تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم منائیں یا نہ منائیں، ہم منائیں یا ہم نہ منائیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا خوبصورت واقعہ، ایک ہمدردی کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے، ایک ایک بات، ایک ایک موتی اگلے موتی سے جڑا ہوا ہے، تسبیح کا ایک دانہ دوسرے دانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میری ہر بات کا موضوع، عنوان، تحقیق، تمام تر باتیں موتی کے ساتھ موتی جڑا ہوا ہے، پھول کے ساتھ پھول جڑا ہوا ہے، پھول کی پتی کے ساتھ پھول کی پتی جڑی ہوئی ہے۔ آگے چلو، جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ طائف کے بازار میں میرے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گے، توجہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ میں بحث نہیں کر رہا، میں قرآن پاک کے اندر سے شان مصطفیٰ علیہ السلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے سن کر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا ورد ہے، یہ ہمارے لیے پیٹرول کا کام کرتا ہے، ہمیں بولنے میں اچھا لگتا ہے، ہماری گاڑی اور سپیڈ سے چلتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ان لوگوں نے پتھر برسائے
تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے سونے سونے ہاتھوں والے، اے لجپال، اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ پہ نہ دے ماروں۔ آقا نے ایک جملہ بولا تھا، آقا نے ایک بات بولی تھی۔ آقا نے کہا تھا نہیں جبرائیل ایسا نہیں کرنا، کل انہی لوگوں میں سے مجھ سے پیار کرنے والے ہوں گے جو اس زمانے میں میرے آقا سے پیار کرتے ہیں، ان کا تعلق اس دعا کے ساتھ ہے کہ کل انہی لوگوں میں سے ہمارے چاہنے والے پیدا ہوں گے۔ اور وہ جو شریر بچے تھے، وہ جو بدبخت پتھر مارنے والے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ پتھر مارنے والے یہی ہیں جو 12 کی تاریخ کا انکار کرتے ہیں، جو 12 کی تاریخ کا انکار کرتے ہیں، 12 سے انکار کرتے ہیں۔ ربیع الاول کی ان کی جب ان کو خبر ملتی ہے ربیع الاول آ گیا ہے تو ان کو جناب سفر شریف میں بخار شروع ہو جاتے ہیں، ان کو فٹس کے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پیٹ کے مروڑ تیز ہو جاتے ہیں۔ یہ بدبخت کیا کریں، اپنے باپ پہ چلے گئے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے نکل جائے؟ یہ اپنے باپ شیطان سے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کسی کا باپ ڈاکو ہو، چور ہو، گنڈا ہو، موالی ہو۔ تو اولاد باپ کی قدر کرتی ہے نہیں کرتی؟ تو یہ بھی اپنے باپ کی قدر کر رہے ہیں۔ شیطان یہ تو نہ کہ میں بے اولاد ہوں، یہ شیطان کی اولاد ہیں، یہ وہی شریر بدبخت ہیں جو آقا علیہ السلام پر پتھر برسایا کرتے تھے۔ اے کاش صوفی خالد اس وقت ہم ہوتے، اس وقت ہم سمیت جتنے پیار کرنے والے ہیں ہم ہوتے یار، ہم پتھر کھاتے، ہم آقا علیہ السلام کے رستوں میں قربان ہوتے۔ ہم اس وقت تھے نہیں، لیکن دیکھو میرے آقا کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ آقا نے فرمایا کل انہی لوگوں میں سے ہمارے چاہنے والے پیدا ہوں گے۔ تو جو آقا کو چاہ رہے ہیں یہ اسی دعا کا اثر ہے، یہ اسی دعا کا اثر ہے۔ تو اسی دعا کے صدقے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کے گھر میں خوشی ہو، آپ کے گھر میں خوشی ہو، شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، بہن کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، یا گھر میں کوئی تہوار ہو، آپ نے ہر دن کے لیے الگ الگ فنکشن رکھا ہوا ہے، بھائی کوئی خوشی ادھوری نہ رہ جائے۔ اور یار یہ تھوڑا ظلم ہے کہ جن کے صدقے یہ اولاد ملی، جن کے صدقے یہ کل کائنات ملی، جن کے صدقے سب کچھ ملا، ان کی یار اس خوشی کو ادھورا ہی چھوڑ دو یار۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے چھوٹے بھائی ہمارے رضوان صاحب، ان کی شادی پہ گلستان کالونی میں سب سے پہلے اس علاقے میں میں تھا کہ جس نے اس بھائی کی شادی پر محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا۔ پھر گلستان کالونی میں اس کے بعد دیکھا دیکھی لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلا بندہ میں ہوں گلستان کالونی، ایوب پاک، اس حدود میں، اس علاقے میں میں پہلا بندہ ہوں جس نے آقا علیہ السلام کی محبت کا پرچار چھوٹے بھائی کی شادی پر کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ٹرینڈ چلا، کیوں؟ آقا کی خوشی ماشاء اللہ اتنی چھوٹی خوشی ہے کہ تمہاری خوشیاں اچھی ہیں، لائٹنگ اچھی کراتے ہو، کھانا اچھا لگاتے ہو، کرسیاں، میز، ٹینٹ سروس کا بڑا اچھا وسیع اور عریض نظام کرتے ہو، اور چلے ہو میرے آقا دی شان۔ کیا ان کی خوشی اتنی چھوٹی ہے، اتنی معاذ اللہ ادھوری ہے کہ تم اس کے بارے میں باتیں کرو اور تمہیں شرم نہ آئی اور تمہیں غیرت نہ آئی ہے کہ جو کلمہ تمہیں پڑھایا اس کا بھی احسان تم نہ سمجھے۔ آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے جمعہ، کتنا کب؟ جمعے والے دن آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور پورے سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، کیلکولیشن کر لینا۔ تو یار بات سنو، ہر جمعے کو آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش ہم منائیں تو سال میں ایک بار تو ان کا میلاد پاک آتا ہے کہ جن کے متعلق آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، آسمانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں میرے مالک لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ؟ اللہ نے کہا نہیں آدم نہیں، آدم نہیں، یہ ہے تو آپ کی شان ہے۔ اور جب امامت کرائی میرے آقا نے تو تمام العزم قسم کے انبیاء کرام رسول پیچھے کھڑے ہیں، تو امام میرے آقا ہیں۔ تو اگر آپ امام ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں آپ کا اتنا ذہن کام کرتا ہے کہ مقتدیوں کے لیے امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جمعہ پڑھو، پڑھنا چاہیے، میں انکار نہیں کر رہا،
پڑھنا چاہیے، جمعے کی معافی نہیں ہے، تو وہ تم سال میں 52 جمعے پڑھو، تو ایک آقا کی محفل ہے تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ جن کی محبت کے قائل آدم علیہ السلام بھی ہیں کہ یہ نہ ہوتے نہ آدم ہوتا، نہ حوا ہوتی، نہ دنیا کا یہ تانا بانا، نہ رنگ ہوتے نہ پھول ہوتے، نہ چمن ہوتا، نہ رنگ ہوتے نہ چمن ہوتا، نہ بو ہوتی نہ خوشبو ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتے اگر خدا نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، کوئی بات ہی نہ ہوتی۔ اور پھر آگے چلتے جاتے ہیں، اتنی بڑی تفصیل ہے، میں سوچ رہا ہوں کیا پڑھوں اور کیا سناؤں۔ اور میری ایک خصوصی گزارش ہے اپنی جماعت کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے، جو ہماری جماعت کے لوگ، نکال بیٹا، جو میری جماعت کے لوگ ہیں، ہماری جماعت کے جو غیور سنی ہیں، میرے سروں کا تاج ہیں، میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ مجھ سمیت ہم سب، آپ سب جتنے بھی ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں آقا کے میلاد پاک کی، جذبات میں اس قدر آگے نہ نکل جایا کریں، جذبات میں اس قدر آپ آگے نہ نکل جایا کریں۔ میں بات پوری کروں گا، میری پوری بات سنیے گا، اس چینل کو بند نہ کیجیے گا، میری پوری بات سنیے گا۔ جذبات میں اس قدر نہ نکل جایا کریں کہ پھر سورہ بقرہ کی وہ ایک آیت ہے کہ تم ان کے خداؤں کو جھوٹا کیوں بولتے ہو، کہ وہ جب پلٹ کے تمہارے سچوں کے بارے میں اور طرح کی غلط معیوب باتیں کریں گے۔ اللہ کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کی پہچان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، اللہ کے وجود کا اظہار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو تم کیا کرتے ہو، تم کیا معاملہ کرتے ہو؟ تم معاملہ یہ کرتے ہو کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو، ایسی گفتگو کرتے ہو کہ جناب ان لوگوں کو موقع ملے بات کرنے کا، تو اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی بات نہ کرو۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ جی میں عرض کر رہا تھا، اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زمین پر نام ہے میرے آقا کا، اور آسمانوں پر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب دیکھیں محمد یا احمد ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ہے زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جو زیادہ تعریف، جن کی زیادہ تعریف، جس نام کی زیادہ تعریف کی جائے، محمد۔ اگر الف کے ساتھ احمد جوڑو گے تو حمد ہے، اور اگر میم کے ساتھ ہا میم دال جوڑو گے تو حمد ہے۔ احمد، محمد، یہ نام ہی تعریف والے ہیں، یہ نام ہی تعریف والے ہیں۔ ان ناموں کے بارے میں ذکر ہی ہے، اور کسی شاعر نے بڑا مزے کا کلام پڑھا ہے، آقا دے گیت اسی گاندے رواں گے، آقا دے گیت اسی گاندے رواں گے، اپنے نصیباں نو جگاندے رواں گے، آقا دے غلاماں نو بچان واسطے، آقا دے غلاماں نو بچان واسطے، رستے وفاواں دے وکھاندے رواں گے، رستے وفاواں دے وکھاندے رواں گے، آقا دیاں محفل سجاندے رواں گے، اپنے نصیباں نو جگاندے رواں گے۔ آقا کا ذکر ہم نے کرنا ہے، ہماری زندگی ہے،
ہماری سامان حیات ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار ہے آقا کا ذکر کرنا، آقا کی تعریف کرنا، آقا سے پیار کرنا۔ اور بات سنو یار، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں نا کہ میلاد شریف کے پیچھے پڑ گئے یار باقی ساری باتیں چھوڑ کر؟ تم میلاد پاک کے پیچھے پڑ گئے ہو، میلاد شریف کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ دیکھو میلاد کے معنی کتنے پیارے ہیں۔ میلاد، ملانے والا، ملان کروانے والا، باہمی اکٹھا کرنے والا۔ میلاد کے معنی کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مزیدار ہیں۔ اب ہم دوسرے حصے میں داخل ہوئے ہیں۔ آج تھوڑا سا درس تھوڑا سا طویل ہوگا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ طول نہ پکڑے، لیکن کیا کروں، زندگیاں گزر گئی، یہ تعریف کسی سے کیا بیان ہو سکتی ہے۔ اب دوسرے حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، میلاد شریف کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو چیزیں غلط ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں اللہ کو شدید ناپسند ہیں، اور جو حلال ہے ان کے بارے میں قرآن پاک میں سکوت اختیار کیا گیا ہے، خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اللہ خود اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ صحابہ کرام نے کب ذکر کیا؟ میں بتاؤں گا فرشتوں نے بھی میلاد پڑھا ہے، صحابہ کرام نے بھی میلاد پڑھا ہے، میں ساری بات بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو اب یہ دوسرا حصہ ہے جی کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ یہ قرآن پاک میں ہے جی، قرآن پاک میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار کرے، تم اس کے محبوب سے پیار کرو۔ یہ ترجمہ ہے نا، اللہ بھائی اللہ تم سے پیار کرے، اتنی بڑی ذات شان، تو وہ تبھی پیار کرے گا جب وہ تمہیں دیکھے گا، جب تمہیں دیکھے گا، جب تمہیں دیکھے گا، جب تمہیں دیکھے گا آقا سے پیار کرتے ہوئے۔ اور جب دیکھنے کی حد مقرر کر دی جائے تو اس میں زمانے دور تک کا ذکر ہوتا ہے۔ کب کب دیکھے؟ جب جب دیکھے۔ کب کب دیکھے؟ جب جب دیکھے۔ تم اس کے محبوب سے پیار کرو، وہ تم سے پیار کرے گا۔ کب دیکھے گا؟ جب اس کا من چاہے گا، جب اس کا دل چاہے گا۔ کب تک دیکھتا رہے گا؟ جب تک تو زمین پر موجود ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے پیار کرے تو اس کے محبوب سے پیار کر۔ تجھ سے پیار کرے گا نا، محبوب سے پیار کرے گا نا، تو پھر اللہ تجھ سے پیار کرے گا۔ تیرا پیار کرنا اللہ دیکھے گا، اور اللہ جب تیرے ساتھ پیار کرے گا تو دنیا دیکھے گی، دنیا تجھے دیکھے گی کہ تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یہ اللہ کا پیار ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ پھر تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال تک زندہ رہے، اور یہ زندگی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی، یہ حالت ظاہر کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس قدر نادان، اس قدر نادان، اس قدر نادان کہ میں پرسوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ ایک بندہ جو پوری دنیا میں بڑا چھایا ہوا ہے، دبلا پتلا سا، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ ٹوپی پہنتا ہے۔ دیکھو سوال کرنے والے نے سوال کیسا کیا، سوال کرنے والے نے سوال کیسا کیا، اور دیکھو کیسا عجیب سوال کیا، اور آگے اس نے کیا جواب دیا۔ بھائی دیکھو جیسے بندے ہوں گے وہاں بندوں میں ویسے بندے ہوں گے۔ اب سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے جی، اگر آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اگر سنی لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو ان کو سپرد خاک کیوں کیا گیا؟ دیکھو کیسا عجیب و غریب سوال، کیسا عجیب و غریب سوال۔ اور پھر آگے سے اس نے بھی اپنی وہ چھپکلی منہ والا جو ہے، اس نے پھر اپنے طور سے اپنے انداز میں اس بات کو وضاحت دینی چاہیے، اور اس نے بات پھر یہاں آ کر روک دی کہ میلاد پاک نہیں منانا چاہیے۔ خیر اس کی شکل بھی چھپکلی کی طرح ہے، اس کی سوچ بھی چھپکلی کی طرح ہے، آپ پہچان کے نام لینا ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دبلا پتلا سا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، اور سر پہ قریشیے کی ٹوپی ہے، اور داڑھی کے خد و خال اور چہرے کے خد و خال اس کی آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، آپ کو اشارے کافی ہیں۔ اور یاد رکھیں جو ہمارا عنوان ہے نا وہ محبت کا ہوتا ہے، محبت کا عنوان ہوتا ہے ہمارا۔ تو
محبت کی بات ہے تو محبت کا جو محور مرکز ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ تو تم بار بار یہ کہتے ہو چلو یار بات سنو، ہم چپ کر جاتے ہیں، تم بتاؤ کہ ہم پیار کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری چیز کا سامان ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے، چلو ہم ایسے کر لیتے ہیں، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ اب تم ہمیں طریقہ بتاؤ کہ ہم پیار کے بغیر تو رہ نہیں سکتے، تم بتاؤ پیار کیسے کریں۔ تم نے 2-4 باتیں رٹی ہوئی ہیں، نماز پڑھو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرو الحمدللہ ہم کرتے ہیں، بس چپ۔ اور بتاؤ نا یار طریقہ، ہم پیار کرنا چاہتے ہیں، ہم آقا کی محبتوں کا خیرات پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چپ کر کے چلو ہم تو تمہارے قول کے مطابق ہم رستے پر نہیں ہیں، چلو تم ہی رستہ بتا دو، ہم تمہارے طریقے پر چلتے ہیں، لیکن پیار تو ہم کریں گے ہیں۔ کیونکہ جب آقا علیہ السلام کو جب ان بدبختوں نے پتھر مارے تو انہوں نے خالد صاحب آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کی تھی کہ ہمیں چاہنے والے ہوں گے، ہم الحمدللہ وہی ہیں، تو وہ آپ کو نہیں بھولے۔ تو آپ یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بھلکڑ باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہو، چراغاں کرتے، میں ذکر کر چکا اس کا۔ اچھا آج کل تو ہم الحمدللہ ہم کیا جتنے بھی محبت والے ہیں یہ اس محبت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس سلسلے کو چلاتے چلے جا رہے ہیں، چلتا جا رہا ہے سلسلہ۔ تو یاد رکھیں آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، اس میں مزید 3 سال اور ڈال لیں، 4 سال ڈال لیں، 400 سال پیچھے چلے جائیں۔ کتنا؟ 400 سال پیچھے چلے جائیں، اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا۔ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہ میرا دھرم ہے۔ 1857 کے بعد، جنگ آزادی 1857 کے بعد یہ 2 گندی بیماریاں پیدا ہوئیں، اہل حدیث اور دیوبندی۔ یہ 2 گندی موذی بیماریاں یہ 1857 کے بعد پیدا ہوئیں۔ اب 1857 کو دیکھ لیجئے اور آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیے کہ جب آقا علیہ السلام کا جشن منایا جاتا تھا، آقا علیہ السلام کی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی ذات پاک کا وہ عکس پیش کیا جاتا تھا کہ جس میں لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو۔ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں 1857 کے بعد پیدا ہونے والے، اہل حدیث اور دیوبندی، اب مجھے بتاؤ 1857 سے اب تک لے آؤ ان کو، مجھے بتاؤ کہ زیادہ لمبی عمر ان کیڑے مکوڑوں کی ہے یا صلح صالحین کی ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، سالکین ہیں؟ زیادہ زمانہ کس کا ہے؟ بتائیں نا، بولے نا۔ اللہ کے ولیوں کا زمانہ زیادہ ہے، انہوں نے زندگی میں پیار کیا، اپنی زندگی میں آقا علیہ السلام سے محبت کی۔ یہ تو جمعہ 8 دن 1857 کے بعد یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، یہ بھیانک شکلوں والے، یہ عجیب و غریب شکلوں والے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں پٹواری خطاب میں، یہاں میں وہ جملہ نہیں بولتا، معیوب لگے گا، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ تم ایمانداری سے بتاؤ کہ 500 سال کا زمانہ زیادہ ہے یا یہ زمانہ انہوں نے گزارا ہے یہ زیادہ ہے؟ 500 سال کا یقیناً میرے سامعین وہ زمانہ اچھا اور بڑا مدلل تھا۔ پھر کیا معاملہ، بات آگے چلتی گئی، انہوں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا، ٹھیک ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ 1924 تک 1924 تک باقاعدگی کے ساتھ ہر ملک میں میلاد پاک منایا جاتا رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ موذی پیدا ہوئے، پھر ان موذیوں کی مسلسل جدوجہد کوشش سے حکومت سعودیہ نے 1924 کے لاسٹ میں میلاد پاک کی پابندی لگا دی، سعودی عربیہ میں پابندی لگا دی، اور پھر اس کے بعد یہ شیر بن گئے ہیں، یہ موذی، یہ اپنے آپ کو بڑا کارآمد سمجھنے لگے، اور انہوں نے پھر ہر طرح کا وار کیا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ استغفر اللہ۔ تو پھر دیکھیں جو مشہور ہے نا، جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے،
جو معمول ہے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے، اور جو جمہور ہے، قیاس جمہور ہے، وہ بھی 12 ربیع الاول ہے، لیکن ان کو تکلیف ہے، ان کو پریشانی ہے، ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جناب اب جو اللہ کے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے، انہیں پتہ نہ جانے کیوں تکلیف ہو رہی تھی۔ اچھا، میلاد پاک کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ میلاد پاک میں تعریف ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے۔ اچھا، میلاد پاک حقیقت میں اگر دیکھا جائے نا، میلاد پاک کی جو کیفیت کو دیکھا جائے، میلاد پاک کے معاملات کو دیکھا جائے تو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، صاف اچھی گفتگو اور ستھری قرآن و حدیث سے بات ہوتی ہے، اور پھر ان سب باتوں کو جب ملا کر ایک گلدستہ بنایا جاتا ہے تو یہ میلاد پاک کہلاتا ہے، تو یہ میلاد پاک کہلاتا ہے۔ میلاد پاک میں ہوتا کیا ہے؟ میں افراد و تفریق کی بات پہلے کر چکا ہوں، دوبارہ کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، اصول کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ آقا کی تعریف کو بیان کیا جائے۔ اب پہلے تو ہم اس بات کی آگاہی حاصل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی میلاد کس نے منایا؟ آؤ، سب سے پہلے میلاد اللہ نے منایا۔ اللہ نے میلاد منایا۔ کب منایا؟ کہتے ہیں جی شہادت ہے تمہارے پاس، تم صحابہ کرام کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں یوم الست کی طرف لے کے چلوں۔ جب یوم الست ہوا تھا تو اللہ نے کہا تھا الست بربکم، تو ایک مقدس پاکیزہ ستھری روح بولی تھی بلا، قالوا بلا۔ وہ روح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تھی کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آقا آپ نے ہی تو پہلے کہا تھا قالوا بلا، کہا قالوا بلا بلا، اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، اور سب سے پہلے جنہوں نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک مقدس روح تھی۔ تو ہو گیا نا میلاد پاک، اللہ نے اس چیز کو بہت پسند فرمایا، ہو گیا نا میلاد پاک، مل گئی نا شہادت اللہ کے ذکر کرنے کی، اللہ کے میلاد پاک پڑھنے کی۔ آؤ فرشتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے بعد فرشتے ہیں، بھائی فرشتوں نے بھی میلاد پڑھا ہے، فرشتوں نے بھی میلاد منایا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے عمر تو اپنی یاد نہیں، ہاں ایک بات ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے 70,000 سال بعد، میں نے اپنی زندگی میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کہا اگر وہ ستارہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ پہچان لو گے؟ یہ کہتے ہیں شہادت ہے، اب لو شہادتیں لو، میں تمہیں شہادتیں پیش کر رہا ہوں۔ کہا پھر کیا؟ پھر جبرائیل نے کہا ہاں پہچان لوں گا۔ آقا نے اپنا امامہ شریف اوپر کیا تو ماتھے پر وہی نور چمک رہا تھا۔ جبرائیل نے کہا یہ وہی ستارہ ہے۔ مل گئی جبرائیل کی شہادت بھی، جبرائیل نے اس بات کو سراہا اور اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ اور میلاد پاک میں اللہ کی تعریف ہی تو ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، ایک بار پھر بولو سبحان اللہ، تھوڑے آہستہ بولو سبحان اللہ، تھوڑے اونچے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ پاک ہے تو اللہ کی تعریف ہے نا، تو ہم میلاد پاک میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا تھا سبحان اللہ، جبرائیل نے بھی کہا تھا سبحان اللہ۔ جبرائیل سے ثابت ہو گیا میلاد پاک، ہو گیا ثابت۔ آگے چلو، آگے چلو۔ میں صرف ایک صحابی رسول کی بات کروں گا، صرف ایک صحابی رسول کی بات کروں گا، صرف ایک صحابی رسول کی، صرف ایک صحابی۔ اللہ کی شہادت مل گئی، فرشتوں کی مل گئی، اب صرف ایک صحابی رسول کی بات کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے، توجہ ہے پوری ہے؟ ہاں جی، حافظہ کمزور ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے ایسے ہوا میں ہاتھ بلند فرمائے اور کہا چادر مبارک کھولیں، تو چادر میں ایسے ہاتھ کیے، انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیے۔ پھر اس کے بعد وہ اکثر کہا کرتے تھے کیا؟ سبحان اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ۔
ابو ہریرہ سبحان اللہ بہت کہتے ہو، کہتے ہیں جب سے آقا نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے مجھے ہر حدیث یاد ہو رہی ہے، میرا حافظہ ٹھیک ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی کہا سبحان اللہ، تعریف تو اللہ ہی کی ہے۔ تو لو جی، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہو گیا۔ صحابہ کرام کے حالات و واقعات ہم پڑھیں تو ہمیں جا کر آگے بات یہ بھی ملتی ہے، ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں، ہمیں پڑھنے میں سمجھنے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وعظ فرمایا کرتے تھے تو جو صحابہ کرام حضور کے سامنے جلوہ افروز ہوا کرتے تھے تو وہ کیا بولا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ پتہ کیوں بولتے تھے سبحان اللہ؟ وہ کہتے آقا ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے چہرے آپ کی طرف ہیں، لیکن آقا اللہ کی عزت کی قسم آپ کے چہرے میں اتنی شفافیت ہے، اتنی شفافیت ہے کہ ہمارے چہرے تو آپ کی طرف ہیں، لیکن آپ کے چہرے کی شفافیت میں پیچھے موجود کھجوریں بھی نظر آ رہی ہیں، درخت نظر آ رہے ہیں، در و دیوار نظر آ رہے ہیں، نخلستان نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آقا کے غلاموں نے بیٹھ کر آقا کے سامنے آقا کا میلاد پاک پڑھا، تو پھر کیا انہوں نے کہا؟ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام سے بھی بات ثابت ہوگی۔ اور بہت بڑی دلیل میں آپ کو دینے لگا ہوں، بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں، بہت بڑی دلیل جس کا آپ تو ماننے والے ہیں لیکن یہ رد نہیں کریں گے۔ ان کے کچھ علماء کرام ہیں جو ہمارے لیے بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے علماء کرام ہیں جو ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہ ماننے والے ہیں۔ حضرت قبلہ امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی صاحب، مودودی صاحب، شوکت تھانوی صاحب اور ذوالفقار گنگوہی صاحب، یہ وہ بزرگ ہیں صلح صالحین ہیں جنہوں نے میلاد پاک کی حمایت میں، محبت میں کتنی قطبہ تدریس لکھ دی۔ اور یار اپنے بزرگوں کی تو مانو، اپنے بزرگوں کی تو مانو۔ اچھا، بہت بڑی دلیل میلاد پاک کی، لیکن کیا بولنا ہے؟ پھر کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ اتنی بڑی دلیل، اتنی بڑی دلیل، اتنی بڑی دلیل، میں کہتا ہوں میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میلاد پاک کیسے منانا چاہیے۔ دیکھیں جی، آپ نے پڑھا ہے، میں ان سے کہتا ہوں امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب باب الصلاۃ میں پڑھ لیجئے، ذوالفقار نانوتوی صاحب کی، گنگوئی صاحب کی کتاب باب صلوات میں پڑھ لیں۔ آپ اس میں پڑھیں گے کہ جب نیا اسلام آیا نا تو اسلام کے شروع کے 12 سالوں میں نماز فرض نہیں تھی۔ کیا بولا؟ نماز فرض نہیں تھی، 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی۔ تو 12 سال عبادت کیا ہوا کرتی تھی؟ ہاں جی، آؤ نا، آؤ میں تمہیں بتاؤں میلاد پاک کے بارے میں بات کرتے ہو کہ 12 سال نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو 12 سال کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے تھے۔ تو میلاد پاک میں ہوتا ہی درود پاک ہے، میلاد پاک میں ہوتا ہی درود پاک ہے۔ نماز فرض نہیں ہوئی محترم قبلہ، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، 12 سال عبادت بھی کی اور پھر نماز کا حکم ہوا۔ لیکن یہ عبادت کیا تھی؟ یہ عبادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا تھا۔ تم اعتراض کرتے ہو کہ صحابہ کرام نے کدھر منایا میلاد پاک؟ اور چلیو 12 سال مناتے رہے ہیں، وہ 12 سال تک مناتے رہے ہیں، مسلسل کنٹینیو۔ پھر بعد میں نماز کا جب حکم ہوا تو باقی معاملات تو بعد میں آئے ہیں۔ حضرت قتادہ کی بات سنتے ہیں جی، حضرت قتادہ کا واقعہ سنتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ اپنی حیات پاک میں سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ہم اس بات کو اگر ہم یہاں رکھیں تو صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور قریب سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اپنی خوشی منائی اور بار بار منائی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا حقیقہ کروا دیا۔ حقیقہ یا تو 7ویں دن ہوتا ہے یا 21ویں دن ہوتا ہے۔ تو حضور، جب تک حضور کی حیات پاک ظاہری رہی، صحابہ کرام نے دیکھا، اور روایت قتادہ میں یہ موجود ہے کہ آپ نے اپنی
میلاد کی خوشی میں خود لنگر طعام کا بندوبست کیا۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں جی حقیقہ تھا، تو حقیقہ تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، جو دادا صاحب نے کروا دیا تھا۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں اپنی پیدائش کی خوشی بھی منائی اور اپنی امتیوں سے بھی کہا کہ تم بھی ایسے مناؤ۔ آپ سموار شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو خوشیاں منانے کی جب بات آتی ہے، جب خوشیوں کی بات آتی ہے، عقیقے کی بات آتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ بہت ساری باتیں جڑی ہوئی میں جو ملتی ہیں۔ بات سنو یار، تمہاری گھر خوشیاں ہوں تو تم ان میں پورا اہتمام کرو، پوری تمہاری کوشش ہو، پوری تمہاری جد و جہاد ہو، اور جب بات ہو آقا کی محبت کی اور آقا کی میلاد پاک کی، تو تم پھر کہتے ہو یہ مساجد سجاتے ہیں۔ میں بات کر چکا ہوں مساجد کے بارے میں بھی۔ یہ مساجد، یہ جھنڈیاں، یہ کمکمے، یہ اسلام میں نہیں ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں اسلام میں خوبصورتی آ جاتی ہے، نفاست آ جاتی ہے، اس میں بڑا پن آ جاتا ہے۔ آج کسی کو بولو نا یار کہ آقا نے فرمایا کہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے جب نماز پڑھنے جاؤ تو ایک قدم پر 70 نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ ایک تو جو ہے ایک قدم پر کیا جی؟ ایک قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے قبلہ ہمارے سروں کے تاج ہیں عمر الدین صاحب، ان کی مسجد اگر ہم چل کے جائیں گے قدموں سے، تو ایک قدم کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں؟ 70 نیکیاں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو جاتے ہی موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ ہیں، یہاں تو قدموں کا استعمال ہی نہیں ہے۔ چپ ہو گئے نا بھائی، گاڑی استعمال کر رہے ہو، موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ وہ تو قدموں کا ذکر ہوا ہے۔ چپ بولو نا مولوی صاحب، چپ۔ ہم نے یہ نہیں پڑھا، یہ روایت میں موٹر سائیکل کا ذکر نہیں ہے، گاڑی کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا بات سنو بھائی، اگر گاڑی میں تمہارے ساتھ 4 نمازی اور چلے جائیں، کوئی معیوب بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس بات کو مانو نا کہ تم کچی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی کھانے میں قبلہ کیا لیں گے؟ جی ہم کھانے میں گلاب جامن لیں گے۔ کیوں؟ ہاں کھاؤ نا کھجور۔ نہیں مجھے شوگر ہے، اس سے نہیں ہے۔ اچھا جی گاڑی کون سی رکھی ہے آپ نے؟ میرے پاس جی لینڈ کروزر بھی ہے، فارچونے بھی ہے، اور میرے پاس مرسڈیز بھی ہے، اور میرے پاس کرولا بھی ہے۔ کہا اچھا چل بیٹھ کے جائیں گے اس پہ، بات بیٹھنے کی جی جائیں گے۔ حضور تو گدھے پر بھی مسجد گئے ہیں۔ آؤ نا بیٹھو نا گدھے پہ۔ نہیں ہماری شخصیت خراب ہوتی ہے۔ اچھا آؤ خچر پہ بیٹھ جاؤ۔ نہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی بتاؤ نا مجھے۔ اسلام نفاست کو پسند کرتا ہے، جو چیز دین میں بگاڑ پیدا نہیں کر رہی۔ تم میلاد پاک تمہارے ہاتھ لگ گیا ہو ظالموں، کیوں جاتے ہو موٹر سائیکلوں پہ اور گاڑیوں پہ مسجد میں؟ تو یہ باتیں ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور دیکھو شادی ہال بک ہو رہے ہیں، پکوان سینٹر ہیں، مدارس کے اندر باتھ روم بنے ہوئے ہیں، کچن بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رسوئی خانے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ گرمی لگتی ہے تو اے سی چلاتے ہو ہیں۔ کیوں بھائی؟ اور یار وہ اللہ کے بندو، خدا کا واسطہ ہے، ایک چیز کس کی وجہ سے اسلام میں نفاست آ رہی ہے تو تم اس چیز کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں اس بات کو تم اپنے عقل میں، اپنے اعتراف میں کیوں نہیں لیتے کہ کر کیا رہی ہو تمہارا ذہن کدھر ہے؟ اور آج کے درس کی آخری بات، نماز مغرب بالکل قریب ہو گئی ہے، آپ نے بڑی توجہ سے آج آپ نے درس سماعت کیا۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے ساری گفتگو سے؟ تیسرا حصہ جی، تیسرا حصہ، 2 حصے سمجھ گئے آپ؟ تیسرا حصہ، اب کے بعد جو بندہ آپ کو تنگ کرے نا، اسے یہ میرا یہ پروگرام لگا کے دکھا دو، لے بھائی دیکھ تو کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں سائیں جی، بحث کرتے ہیں۔ آئے نا کبھی ساڈے کو لا کے بہو تمہیں دساں پتر کیویں ہوندا، تمہیں بتائیں ہم کہ ذکر کیسے ہوتا ہے، کیسے تعریف ہوتی ہے۔ خیر اب موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے، موجودہ دور کو اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ افراد و تفریق سے نکل کر ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ ہمیں
قبول کرنا پڑے گا، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا ان حقائق کو جن حقائق پر عمل کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل ہو، آقا کا پیار حاصل ہو، آقا کی الفت نصیب ہو، اور کیا ہے نا، حشر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پہنچا ہوں پائے ناز میں مر کر، اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آقا سے پیار کرو، آقا سے محبت ہی تمہاری سلامتی ہے۔ اور یہ جتنی بھی آج کلاس ہوئی ہے، آپ یقین کریں اس میں 1 2 4 نہیں، کو 20 روایات میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں پیش کی، کوشش کی ہے۔ اللہ میری اس کوشش کو قبول کرے، اور جو مناتے ہیں وہ مناتے رہو۔ یہ گفتگو، یہ ساری بات چیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو محبت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے تو بات نہیں ہے، ان کو تو بات کی نہیں گئی ہے، مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے بات کیا کرنی ہے۔ یہ جو محبت والے ہیں اس چیز کو سمجھیں، اس اسلوب پر عمل کریں، اور اس پر پورے مکمل طریقے سے اوپر پورے برقرار رہیں، اور آپ کی سلامتی ہے۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کو آقا کی وفائیں یاد نہیں ہیں، آقا کی محبت یاد نہیں ہے؟ کہ رہے جو امت کے غم میں ہر لمحہ فکر مند، رہے جو امت کے غم میں ہر لمحہ فکر مند، لوگ آج ان کے یوم منانے پر دلیل مانگتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ آقا کی محبت، آقا کا پیار، اور میری یہ بڑی کھلم کھلا اوپن نصیحت ہے ان لوگوں سے جو لوگ گستاخ ہیں اور وہ لوگ جو باادب ہیں، بالکل ان لوگوں سے تمہارا میل ملاپ اچھا نہیں ہے۔ بات سنیں، ساری بات ہوتی ہے نظریات کی۔ اپنے بچوں کے رشتے کریں تو یہ چیز ضرور دیکھیں، اپنے کاروبار کریں تو یہ چیز ضرور دیکھیں کہ دوسری جماعت والا تو نہیں۔ میں نے پیچھے عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کو بیان دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہے، بہتوں کو یاد ہے، بہتوں کو یاد نہیں ہے، کہ ان کے عقیدے کی غلاظت کے بارے میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے برے ہیں، ان کے نظریات کتنے گندے ہیں اور کتنے خناس ہیں۔ ایک قربانی کا بیل لیا سائیں جی قبلہ محترم، قربانی کا بیل لیا، اس میں آپ نے ڈالے 5 حصے، 4 بندے سنی ہیں، 5واں دوسری جماعت والا ہے، آپ کی قربانی خراب ہو گئی، آپ کی قربانی خراب ہو گئی۔ اب اس سے آگے اور وضاحت میں کیا کروں؟ بالکل ان سے زندگی کے معاملات، لین دین ختم کر دیں۔ یاد رکھیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں، وہ جملہ دل بڑا کرتا ہے بولنے کے لیے، لیکن میں نہیں بولتا، ٹھیک ہے؟ ان کے چہرے دیکھ لیں، ان کے کرتوت دیکھ لیں، اور یار کوئی زندگی ہے، کالے منہ نیلے پیر، کالے منہ نیلے پیر، ان کو دیکھو، تم ان بدبختوں کو دیکھو، آج کے بعد میرے اس بیان کے بعد تم تلاش کرنا شروع کر دو۔ ہنسی آ رہی ہے وہ تو آپ کو، آپ تلاش کریں، ان کے کالے منہ ہوں گے اور ان کے نیلے نیلے پیر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جب چلیں گے تب بھی پہچانے جائیں گے، جب آپ ان کو دیکھیں گے۔ عجیب و غریب ان کی شکلیں ہیں، عجیب و غریب ان کی شکلیں ہیں۔ تو اس لیے بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ محبت ہے تو محبت رہے گی، محبت رہنے والی چیز ہے۔ آپ پیار کریں، آقا علیہ السلام سے پیار کریں۔ مدنی دے گیت اسی گاندے رواں گے، دن رات سونے دا میناد مناندے رواں گے، ہم مناتے رہیں گے۔ تو بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔